کیا حسد کی بنیاد پر آپ بیمار ہیں, لڑائی جھگڑا ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاج کا جو عمل ہے وہ ہم جاتے ہیں, بامشرہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو ان کا عمل ہوتا ہے وہ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جلانے کا عمل یا اس قسم کا عمل جو ہوتا ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی جادو کی طرح کا عمل ہے. کیا یہ اس کو کر لینا جائز ہے؟ اس کے مطابق آپ ہمیں اس کی آگاہی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں ہر گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں ایسے لگتا ہے کہ جادو ہوا ہے, اور حسد بھی عام ہے آج کے دور میں. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ جادو ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ جادو ہو یا حسد ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ جادو ہے؟ اس کے بارے میں 3 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ نظر بد, یا جس کو آپ حسد کہتے ہیں, ایک نظر بد وہ ہوتی ہے جو مبنی بر حسد ہوتی ہے. ایک نظر بد وہ ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے حسد ہو, پھر بھی نظر بد لگ جاتی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو تو فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھو. گویا جو یہ پڑھ لیتا ہے اس سے نظر بد نہیں لگتی, کیونکہ ایک شخص کو نظر بد لگی کسی کی اور وہ بے ہوش پڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے, اس کو نظر لگی ہے. تو آپ نے پوچھا, کوئی آدمی کوئی گزرا تھا, کسی نے کچھ کہا تھا؟ تو پتہ چلا جی فلاں آدمی نے اس کے جسم کی تعریف کی تھی, یہ نہارا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ کیا جسم ہے, لیکن اس نے ماشاءاللہ نہیں پڑھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا لیا اور آپ نے اس سے یہی فرمایا تھا کہ تو نے جب اس کو دیکھا تو تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑھا, ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو کیا تو اپنے بھائی کو مارنا چاہتا ہے؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے کہ وہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی. گویا اس کے اثرات مہلک ہو سکتے ہیں. تو نظر بد حسد کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور بغیر حسد کے بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ اثر ہوتا ہے. دوسرا اثر جو ہوتا ہے وہ شیطانی اثرات ہیں. شیطانی اثرات یہ ہیں کہ جس طرح انسانوں میں شریر لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کام صرف لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے, اسی طرح جنوں میں سے بھی شریر جن ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویشن پہ اپنے ہی ذاتی یعنی تباہ اور اپنی ذاتی مزاج کی وجہ سے وہ لوگوں کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا جن جو ہیں وہ خود سے بھی کسی بھی طرح ایسے اثرات کر سکتے ہیں یا ایسا یعنی انسانوں کے ساتھ کوئی سلوک کر سکتے ہیں جو انسانوں کے لیے پرابلمٹک ہو اور اس کے اثرات آپ کے اوپر ظاہر ہو. تیسری چیز ہے جادو. اور جادو کے پھر 2 طریقے ہیں اثر ہونے کے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک جادو ہے جو اعصاب کے ذریعے سے اور حواس کے ذریعے سے اثر انداز ہوتا ہے, اور دوسرا جادو ہے جو جنوں اور شیاطین کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے. یعنی بظاہر وہ جن شیطان وہ آ کے مسلط ہو جاتے ہیں یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں, لیکن دراصل اس کے پیچھے کسی جادوگر کی کوئی کارروائی شامل ہوتی. اس کے ذریعے سے یہ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں, چاہے وہ انسانوں کے ہوں چاہے وہ جنوں کے ہوں, تو وہ اس کے ذریعے سے وہ انسانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. لہذا آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ آپ علاج کرنے کے لیے آپ دم وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ وہ جن جو ہے وہ چیخ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تو نکلنا چاہتا ہوں, ادھر سے آپ لوگ مارتے ہو ادھر سے وہ مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں جاؤ اس میں, اور آپ کہتے ہو نکلو, اب ہم کدھر جائیں؟ تو ایسا بھی ہوا. تو ظاہر ہے کہ وہ جادوگر جو جس جادو کے ذریعے سے اس کو پیچھے سے دھکیل رہا ہے, آپ آگے سے علاج کر رہے ہیں اللہ قرآن کے ذریعے سے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تینوں طرح کے اثرات ہوں, بلکہ 4 طرح کے کہہ لیں کہ جادو کے دونوں طرح کے اثرات, یا پھر نظر بد کا اثر, چاہے پھر وہ اثر ہو شیاطین کا اثر. یہ جو ساری طرح کے اثرات ہیں ان کا ظاہری طور پر علامات بھی ملتی جلتی ہیں اور ان کا علاج بھی ایک ہی ہے. لہذا جو عاملین ہیں انہوں نے یہ نشانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جادو کے اندر یہ اثرات ہیں, جادو کے اندر یہ اثرات ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو
حدیث کے اندر بھی آتی ہیں. مثال کے طور پر جو حواس کے اوپر یا اعصاب کے اوپر جو جادو ہو جانا، اس کے ذریعے سے انسان کو چیزیں بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، انسان کو چیزیں بھول جاتی ہیں، یہ بھی ایک اس کی علامت ہے. اور اس طرح کی گھر کے اندر اگر کوئی آگ لگ جاتی ہے کسی چیز کو، یہ بھی جادو کی علامت ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ خون کے جو چھینٹے پڑنے، یہ بھی شیطانی اثرات کی علامت ہے. تو اس طرح کی چیزیں، علامتیں اگرچہ عاملین کے پاس ہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو ڈٹرمن کر بھی لیں آپ کہ یہ جادو ہے، یا ڈٹرمن ہو جائے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ نظر بد ہے، یہ جو بھی چیز ہے. علاج کیا ہے؟ علاج تو دونوں صورتوں میں اللہ کا قرآن ہے. لہذا آپ کو اللہ کا قرآن ہی پڑھنا پڑے گا اور اللہ کے قرآن کے ذریعے سے ہی اپنا علاج کرنا پڑے گا. اور اس علاج کا طریقہ میں تو اکثر یہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا اصول علاج ہے. 3 چیزیں ہیں: قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے 3 کام کیے: پاکیزگی طہارت، نماز اور اللہ کا ذکر. 3 چیزیں. لہذا پاکیزگی طہارت میں عقیدے کی پاکیزگی شامل ہے، اس میں کپڑوں کی پاکیزگی شامل ہے، جسم کی پاکیزگی شامل ہے، گھر کے جو بیڈ کی چادریں ہیں، قالین ہیں، پوشش ہے، صوفے کی، ہر چیز پاک ہو، صاف نہیں پاک ہو. اور پاک کا مطلب آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک چیز ہم صاف تو کر دیتے ہیں، دھل جاتی ہے، لیکن پاک کرنے کے لیے شرائط کرنی پڑتی ہیں، اس کے اوپر 3 دفعہ پانی بہانا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ پاک ہوتی ہے، وغیرہ نہیں پاک ہوتی. اسی طرح اگر ہم خود سے جو اپنی طہارت کرتے ہیں، اب کوئی بھی حدث اور نجاست لاگو ہو جانے پر، اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے نجاست دور کرنی ہے، اس کے بعد 3 دفعہ اگر آپ اس کے اوپر پانی بہائیں گے تو پھر آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی. نجاست تو ختم ہو جاتی ہے، اگر آپ نے دھو لیا تو نجاست تو ختم ہو گئی، لیکن پاکیزگی نہیں ہوئی، صفائی ہوئی ہے. اسی طرح غسل میں بھی، اسی طرح وضو میں بھی. تو ہر چیز کو ری انشور کریں کہ آپ کا عقیدہ بھی پاک ہو ہر طرح کی آلودگی سے، آپ کا جسم بھی ہر طرح کی آلودگی سے پاک ہو، وضو آپ کا ٹھیک ہو، غسل آپ کا ٹھیک ہو. ایک تو اس کو انشور کریں، یہ علاج ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ، اور یہ صرف اپنے لیے نہیں، گھر میں سارے افراد کے لیے. اور گھر میں جو خاص طور پہ جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں صفائی نہیں ہوتی، اور وہ آماجگاہ ہوتے ہیں جنوں کے اور شیاطین کے، ایسی جگہ. لہذا گھر کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ صفائی نہ ہوتی ہو. اور جو آپ کے سٹور وغیرہ ہیں وہاں بھی کوشش کریں کہ مہینے 15 دن میں 1 دفعہ صفائی ضرور ہو جائے، اور جالے وغیرہ کسی جگہ پہ نہ لگے ہوئے ہوں، ایسی گندی جگہ کوئی نہ ہو. گندی جگہیں شیاطین کی آماجگاہ ہوتی ہیں. پاکیزگی، صفائی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے جو صفائی اور طہارت ہے. دوسری چیز ہے نماز. گھر کے اندر اگر کوئی ایک آدمی بھی، ایک فرد بھی جو 10 سال سے بڑا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے اثرات تو گھر میں ہوں گے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیاطین کو لوپ ہول دے دیا، ان کو دروازہ دے دیا، راستہ دے دیا کہ وہ اس میں سے گھس آئیں گے. آپ جب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ ایسا کام کریں نا کہ آپ وہ کام کرنے شروع کر دیں جو شیاطین کے ہیں، تو وہ پھر بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو پھر آپ کے دوست بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور یا پھر آپ اتنے مضبوط ہوں کہ وہ آپ کو کچھ کہہ نہ سکیں. جب ہم کمزور بھی ہوتے ہیں اور باتیں بھی ان کی مرضی کی نہیں کرتے، تو پھر وہ ہمیں ضرور تنگ کرتے ہیں، وہ چاہے کسی طریقے سے بھی کریں. تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک تو نماز کی پابندی، پاکیزگی، اس کے ساتھ دوسری بات نماز کی پابندی. 10 سال سے بڑا کوئی فرد گھر میں بے نماز نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر، اس کی کیا حد ہے؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس کی کم از کم حد یہ ہے کہ وہ مسنون دعائیں، وہ مسنون اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، صبح و شام کے اذکار بھی اور ہر نماز کے بعد کے اذکار بھی، اور وہ دعائیں جو موقع بہ موقع دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، اور کھانا کھانے کی دعا، بیت الخلاء جانے کی دعا، یہ جو مختلف دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے اور موقع بہ موقع پڑھتے رہنا چاہیے. بہترین پروٹیکشن ہے، بہترین تحفظ ہے شیاطین کے ہر طرح کے اثرات سے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلتے وقت جب پڑھتا ہے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گھر سے وہ نکلتا ہے اور یہ گھر سے نکلنے والی دعا پڑھ لیتا، تو ابھی وہ نکلا ہی ہوتا ہے تو ایک شیطان تو وہ ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، جس کو
ہمارے عاملین ہمزاد کہتے ہیں، تو ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے، اس کو گمراہ بھی کرتا ہے، اس کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا جو میرا شیطان ہے نا، میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے، اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن باقی ہر امتی کو اس کو نقصان پہنچاتا ہے. لہذا وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی باہر نکلتا ہے، گھر سے نکلتے وقت وہ دعا پڑھتا ہے تو آگے ایک شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ باہر نکلے گا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا. تو یہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ پھر اس کو کہتا ہے کہ اس نے دعا پڑھ لی ہے تو اس نے تو مجھے بھی بے بس کر دیا ہے، تو اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے. گویا ان کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں. کس وجہ سے مایوس ہو گئے ہیں اور بے بس ہو گئے ہیں؟ صرف اس کے دعا پڑھنے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے یہ بہترین پروٹیکشن ہے انشاءاللہ، بہترین تحفظ ہے. موقع بموقع دعائیں، صبح و شام کے اذکار، یہ اس کی پابندی کرنی چاہیے خود بھی اور سب کو. اور اس میں پھر ایک چیز جو خاص علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، وہ اصل میں جادو ہی کا علاج ہے کہ معوذتین جو ہیں، یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ ہیں ہی اصل میں علاج، اور بنیادی طور پر جادو کا علاج ہے، لیکن ہر شیطانی اثر کا علاج ہے. جو سورہ فلق ہے نا، یوں کہہ لیں کہ دنیا میں ہر وہ چیز جس سے انسان بچنا چاہتا ہے لیکن اپنے ظاہری وسائل استعمال کر کے بچ نہیں سکتا، ہر اس چیز سے تحفظ کے لیے سورہ فلق ہے. اور سورہ ناس شیطان کے ہر اس حملے سے انسان کو محفوظ کرنے کے لیے ہے جو وہ انسان کو اللہ سے توڑنے کے لیے کرتا ہے نا، ہر اس حملے سے بچنے کے لیے سورہ والناس. لہذا یہ مکمل علاج ہے دونوں. اس لیے میں تجویز کرتا ہوں، اور میں اکثر تجویز کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ وہ بھی شفا ہے، آیت الکرسی اس کی اپنی اہمیت ہے. لہذا آپ اگر کچھ اذکار مخصوص کر لیں اور اس کو اپنے اوپر دم کیا کریں، اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، یہ اگر آپ اپنے آپ کو دم کریں اس کا ہر نماز کے بعد اور پھر سوتے وقت، تو 6 دفعہ روزانہ دم کرنا، یہ انشاءاللہ آپ کے ارد گرد ایک حصار پیدا کر دے گا، ایک پروٹیکشن کی فصیل بن جائے گی. اور اس میں صرف آیت الکرسی اور صرف معوذتین، صرف سورہ فاتحہ یہ بھی پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. اور اگر ان سب کو ملا کے پڑھیں، اور اگر آپ اس میں یہ بھی شامل کر لیں جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں مفلحون تک، تو پھر یہ 7 چیزیں ہو جائیں گی. سورہ فاتحہ ابتدائی آیات، مفلحون تک 2، آیت الکرسی 3 اور چاروں کل، ٹوٹل 7 ہو گئی. تو 7 چیزیں آپ 7 دفعہ پڑھ لیں کسی ایک وقت میں، یعنی یہ ون ٹائم دم ہے. کسی بھی جسمانی، روحانی، نفسیاتی اور جناتی اور ہوائی ہر طرح کی بیماری سے آپ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تسلی سے پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں، توجہ کر کے پڑھیں. انشاءاللہ اس سے بڑا علاج اور کوئی نہیں. قرآن علاج ہے. قرآن کے جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات نہیں ہوتے، اور اگر اثرات ہو بھی گئے ہیں تو اس کا علاج قرآن کے ذریعے سے ہی ہے. قرآن کا کوئی بھی حصہ کسی بھی طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ شفا ہے. اور وہ خاص مقامات جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پڑھیں گے تو زیادہ شفا ہے. قرآن سارے کا سارا شفا ہے، لیکن اس کے وہ حصے، اور ان کو کسی بھی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ ہم یہ بھی دم کرتے ہیں، کیا اس طرح کا دم کیا جانا ٹھیک ہے؟ کوئی اپنا دم لاتا تھا، میں یہ دم کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے، میں یہ دم کرتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جاتے تھے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ نے ایک اصولی بیان جاری فرمایا. آپ نے فرمایا ہر وہ دم جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو وہ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا
کہ آپ قرآن حکیم کی صورتوں کو میں سے کوئی بھی مخصوص حصہ کر لیں اور کسی کو بھی اپنا معمول بنا لیں تو وہ دم ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل 6 دفعہ دن میں دم کرے، اور ہر وہ فرد جس نے نماز پڑھنی ہے یعنی 10 سال سے بڑا وہ اپنے آپ کو دم کرے. اور وہ دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر، مغرب اور سوتے وقت یہ 3 دفعہ پڑھے، باقی نمازوں کے ساتھ 1 دفعہ پڑھے، اور اپنے آپ کو یعنی پھونک مار کے یا اپنے یہ دعا کی طرح ہاتھ بنا کے اس میں پھونک مارے اور پورے جسم پہ پھیر لیں. 4 اللہ کی حفاظت میں آ گیا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو تجربے کی بات ہے کہ یہ اگر آپ معمول کا حصہ بنا لیں گے نا، معمول کا حصہ بنا لیں گے، تو یہ آپ کا پروٹیکشن جو ہے، یہ حصار جو ہے، یہ فصیل ہے، یہ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. شروع میں بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے گیلی دیوار نہیں ہوتی کہ جس کو ذرا سا دھکا لگے تو گرنے والی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو معمول بنائیں گے یہ پختہ ہوتی جائے گی. اور اگر معمول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 6 دفعہ دم کرنا ہے تو 6 دفعہ ہی کرنا ہے، جس طرح روزانہ 5 دفعہ نماز بھی پڑھنی ہے اور روزانہ سونا بھی ہے. تو اسی طرح معمول کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ 6 دفعہ روزانہ دم ہو. اگر یہ دم ہو یعنی کسی وقت آپ سفر میں ہیں، کہیں آپ کو 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھنی پڑ جائیں تو آپ 2 نمازیں پڑھیں، دم 2 دفعہ کریں، پھر 1 دفعہ نہیں کریں. معمول کا مطلب تو پھر یہ ہے نمازیں 2 پڑھنی ہیں تو دم بھی 2 کرنے. تو یوں اگر اپنے معمول کا حصہ بنا لیں گے تو آپ 2-3 ہفتے بعد ہی اس کے اثرات محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ اب شیاطین آتے ہیں اور ٹکرا کے پاش ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی. اب بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پورے گھر کا احساس ہم دم کر دیں گے اسی بات کے ساتھ تو پورے گھر کا احساس ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا، لیکن اس میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ گھر کے سارے افراد نمازی ہوں. اگر سارے افراد یہ کر رہے ہیں، اگر ایک بھی بے نماز ہے گھر میں تو اس کی نوست تو سب پر پڑے گی نا، پورے گھر پر اس کی نوست تو پڑے گی. اس کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ میں سے 10 بندے جو ہیں وہ خوشبو لگا رہے ہیں، ایک بندہ بدبو لگا رہا ہے، بدبو چھوڑ رہا ہے، تو 10 بندوں کی خوشبو ہونے کے باوجود بدبو تو آئے گی. آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ لہذا بے نمازی کی ایک نوست ہے. گھر کے 9 افراد نمازی ہیں، ایک بے نماز ہے، تو نوست تو اس گھر میں رہے گی. اس نوست کو دور کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سارے مجبور کریں اس کو نماز پڑھے اور اس کو کہتے رہیں، کہنے سے باز نہ آئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر فرد گھر کا اپنے آپ کو دم کرے، اور جو چھوٹے بچے ہیں 10 سال سے چھوٹے بچے، ان کو کوئی بڑا آدمی دم کر دے. ماں قریب ہے، بڑی بہن قریب ہے، بھائی قریب ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب اس نے اپنے آپ کو دم کرنا ہے تو اسی طرح سے ان کو قریب لا کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے ان کو بھی مال دیں. تو انشاءاللہ وہ بھی حفاظت میں آ جائیں گے اور سارے لوگ حفاظت میں آ جائیں گے. آپ تو یہ تو دم تو بڑی چیز ہے، صرف آیت الکرسی بھی پڑھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ محافظ مقرر کر دیتا ہے. تو جب محافظ مقرر ہو جاتا ہے صرف آیت الکرسی پڑھنے سے، تو اگر یہ سارا پڑھیں گے تو پھر محافظ کیوں نہیں مقرر ہوگا؟ اس لیے یقین کے ساتھ کہ یہ بہت ہی قیمتی بات ہے. اللہ کا قرآن، اس سے زیادہ ہماری حفاظت کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو یہ یقین کرنے کے بعد آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی. اور یہ وہ حفاظت ہے جس کی مجھے، آپ کو، ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے، چاہے وہ بیمار ہو چاہے وہ بیمار نہ ہو، ہر شخص کو ضرورت ہے. تو ہم اس کو معمول کا حصہ بنائیں اور سارے ہی وہ ذکر اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار بتائے، نمازوں کے بعد کے اذکار بتائے، جو موقع بموقع دعائیں بتائیں، ان سب کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین سے، جنوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، اور اللہ تعالی محفوظ رکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سوال یہ ہے کہ کیا غسل کے 3 فرائض، غسل جنابت کے 3 فرائض کی خلاف سے ثابت ہیں، اور کیا یہ 3 فرائض اگر ثابت ہیں اور یہ صرف 3 فرائض کر لینے سے غسل ادا ہو جاتا ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا غسل کے 3 فرائض
ادا کر لینے سے طہارت پوری حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا یہ فرائض جو ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم یہ تقسیم کرتے ہیں فرائض، واجبات، سنت، مستحب، یہ تقسیم تو فقہا نے کی ہے اور ہماری سہولت کے لیے کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خود ساختہ ہے، اس کا کوئی احادیث کے اندر یا قرآن کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ خود ساختہ تقسیم ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ ہماری سہولت کے لیے تو ہے، لیکن کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر، یا تو قرآن میں اس کے بیان ہونے کی تفصیل ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا۔ تو یہ بھی جو واجب اور فرض کی کیٹیگری ہے، یہ بھی سارے فقہا کے درمیان ایک جیسی نہیں ہے، یعنی سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باقی ائمہ جو ہیں وہ فرض اور واجب کو الگ الگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں فرض اور واجب ایک ہی ہے، اور امام صاحب جو ہیں ان کے خیال میں فرض اور واجب کی کیٹیگری الگ ہے۔ تو یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اصل میں تو فقہا نے بنائی ہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے بنائی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز زیادہ ضروری ہے، یہ اس سے کم ضروری ہے، یہ اس سے کم ضروری ہے۔ البتہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق انہوں نے کیا، تو ہمیں وہاں پہ صرف عمل نظر آتا ہے، اس کی یہ کیٹیگریز نظر نہیں آتی۔ یعنی وہ اس طرح نہیں کرتے کہ یہ چیز فرض ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ چیز واجب ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ مستحب ہے اس لیے کر رہے ہیں، یہ سنت ہے اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ اور جیسا کہ کئی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو وطر کی نماز ہے یہ واجب ہے یا سنت ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ وطر پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، تابعی تھا نا کوئی، اس نے پھر پوچھا کہ حضرت یہ فرض ہے کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی وطر پڑھتے تھے۔ تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا کہ یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو انہوں نے تیسری دفعہ یہ بھی کہا، وہی بات پھر دہرائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، ساتھ ایک لفظ کا اضافہ فرمایا اتعقل یا الا تعقل، کیا تو سمجھتا نہیں میری بات کہ میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں، تم میرے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز جس پر صحابہ کرام زور دیتے تھے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر زور دیا وہ ہے عمل، لہذا وضو کا ایک طریقہ ہے وہ پورا ایک عمل ہے، غسل کا طریقہ ہے وہ پورا ایک عمل ہے۔ البتہ ہمیں سمجھانے کے لیے فقہا نے یہ ہماری آسانی کے لیے کہہ دیا کہ اس میں اتنے اعمال فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، اتنے سنت ہیں، اتنے جو ہیں وہ مستحب ہیں، تاکہ ہم جب عمل کرتے وقت ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی خیرخواہی ہے ہمارے ساتھ، اور علماء نے جو یہ محنت کی ہے یہ ان کی خیرخواہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت مس ہو جائے تو خیر ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ فرض پورے کر لیں اور باقی طریقہ آپ اپنی مرضی سے کر لیں، یہ درست نہیں ہے یہ بات۔ آپ کو طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، آپ کو طریقہ وہی اختیار، غسل کا بھی، وضو کا بھی، ہر چیز کا۔ فرق صرف ان کیٹیگریز کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر غلطی سے، نادانی میں ان میں سے کوئی چیز رہ جائے تو جو چیز مستحب یا سنت کی کیٹیگری کی ہے اس کے بارے میں فقہا یہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ کو وضو دہرانا پڑے گا یا آپ کو غسل دہرانا پڑے گا، اور اگر واجب یا فرض کی کیٹیگری کی کوئی چیز رہ گئی تو پھر غسل دہرانا پڑے گا۔ یہ صرف اس فتوے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فقہا کی یہ محنت ہے، وگرنہ عمل کرنے کے اعتبار سے ہمیں مکمل عمل کرنا ہے۔ وضو کا طریقہ بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، ان میں سے کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز مستحب ہے اور سنت ہے، وہ باوجود اس بات کے کہ وہ کیٹیگریز موجود ہیں فقہا کی بنائی ہوئی، لیکن ہمارے پاس دانستہ ان میں سے کوئی ایک بھی عمل چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم خود سے ترک نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف یہ فرائض پورے کر لیں۔ مثال کے طور پر فقہا کے ہاں جو وضو کی ترتیب ہے یہ سنت ہے،
اگر وضو کی ترتیب ٹھیک نہ کی جائے، یعنی اس ترتیب سے وضو نہ کیا جائے جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، تو ان کے خیال میں یہ ترتیب سنت ہے، تو سنت کے تارک ہونے کا گناہ تو ہوگا، اور سنت چھوڑنے کی جو وعید ہے وہ تو ہے، اس کے اوپر صادق آئے گی، لیکن وضو ہو جائے گا کیونکہ اس میں فرائض اور واجبات پورے ہو گئے۔ اب یہ فقہاء کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ترتیب الٹی کر لیتا ہے تو اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر ترتیب الٹی کرے، بھلے یہ سنت ہے فقہاء کے ہاں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ کیٹیگریز میں، فقہاء کی بتائی ہوئی کیٹیگریز میں کوئی مستحب بات بھی ہو، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کا حصہ ہے تو ہمارے پاس اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جو آپ نے پوچھا کہ غسل کے جو 3 فرائض ہیں صرف وہ پورے کر لیے جائیں تو باقی کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ضرورت ہے، عمل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لہذا اس کے مطابق ہی آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ دین کو اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس غسل کے عمل میں سے 2-3 چیزیں تو اپنا لیں اور باقی چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، اور باقی چیزوں کو آپ نے غیر ضروری سمجھا، حالانکہ وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کی تھیں۔ آپ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ فرض ہے، یہ کر لو، باقی چھوڑ دو، تو کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر عمل اپنے اس طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ البتہ اگر انسان کی نادانی سے، خطا سے، غلطی سے کوئی چیز رہ جائے تو پھر ہم فقہاء کی ان کیٹیگریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو رہ جانے والی چیز ہے وہ کس کیٹیگری کی ہے، کیا وہ عمل دہرانا پڑے گا کہ نہیں دہرانا پڑے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ کیٹیگریز فائدہ دے جاتی ہیں، وگرنہ ہم اپنی مرضی سے کسی عمل کو چھوٹا یا کم نہیں کر سکتے ان کیٹیگریز کو ملحوظ رکھ کے۔ امید ہے میرے یہ جواب سے آپ مطمئن ہوں گے۔ گویا غسل کے فرائض بھی پورے کرنے ہیں، واجبات بھی پورے کرنے ہیں، سنتیں بھی پوری کرنی ہیں، مستحبات بھی پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے آپ کے سوال کا اصل جواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا؟ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمن۔